آپ کو دنیا کی کوئی بیماری یا مرض ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں اور اپنے سر پر ہاتھ رکھیں، میں خصوصی دم کروں گا اور بیماری بھاگ جائے گی۔ خصوصی دم میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ شف شف اب امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ بات ہو رہی ہے پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی۔ پیر حق خطیب کون ہیں اور ان کی کرامات کیا ہیں؟ پیر حق خطیب کوٹلی ستیاں بلاوڑا شریف کے رہنے والے ہیں۔ ان کے والد مسنجف علی سرکار، جن کا لقب تھا بڑے سرکار جی، وہ بھی پیر تھے۔ بلاوڑا شریف کا دربار ان کی وجہ سے ہی مشہور تھا۔ ان کے والد کو بڑے سرکار جی کہا جاتا تھا، اس لیے پیر حق خطیب کو چھوٹے سرکار جی کہا جاتا ہے، مگر پیر حق خطیب خود کو بادشاہ سرکار اور جنات کا بادشاہ کہتے ہیں۔ پیر حق خطیب کہتے ہیں کہ وہ 20 سال سے رات کو نہیں سوئے۔ پیر حق خطیب اپنی 3 خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنی نظروں میں ہمیشہ حیا رکھتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اپنے دل میں کبھی لالچ نہیں رکھتے۔ نمبر 3، وہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ پیر حق خطیب کے 3 آستانے ہیں: بلاوڑا شریف، کلر سیداں اور پل کھنا۔ اس کے علاوہ پیر صاحب ہفتے میں 1 دن بیرون ملک میں فون کال پر دم کرنے کے لیے وقف کرتے ہیں۔ پیر حق خطیب کی اگر کرامات کی بات کریں تو پیر صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1 دن میں 8000 لوگوں کو دم کیا اور ان کو شفا ملی۔ پیر صاحب کے مطابق وہ 2 طرح کی بیماریاں ٹھیک کرتے ہیں۔ نمبر 1، روحانی بیماریاں ختم کرتے ہیں، مثلا جادو کا توڑ کرتے ہیں، جنات نکالتے ہیں اور سائے کی بیماری کو ختم کرتے ہیں۔ پیر حق خطیب کے چینل پر کئی ایسی ویڈیو موجود ہیں جن میں وہ جنات نکالتے ہیں اور جادو کا توڑ کرتے ہیں۔ پیر صاحب کے مطابق جنات تو ان کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ میری خوبی یہ ہے کہ میں جنات ڈنڈے مار کر یا تشدد کر کے نہیں نکالتا، بلکہ صرف شف کرتا ہوں اور جنات بھاگ جاتے ہیں۔ نمبر 2، کینسر، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، کوئی بھی ایسی بیماری ہو، اس پر صرف 3 بار شف کرتے ہیں اور بیماری بھاگ جاتی ہے۔ پیر صاحب کے مطابق ان کے پاس لوگ ویل چیئر اور واکر پر آتے ہیں، مگر دم کرنے کے بعد وہ اپنے پاؤں پر چل کر واپس جاتے ہیں۔ اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے پیر صاحب نے اپنے چینل پر کئی ایسی ویڈیو ڈالی ہیں جن میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ویل چیئر اور واکر پر آتے ہیں، لیکن پیر صاحب کے شف کرنے پر فوراً اپنے قدموں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے مریض بھی آتے ہیں جن کی زبان 8 مہینے یا 1 سال سے بند تھی، وہ بول نہیں سکتے تھے، اور پیر صاحب کے 1 بار شف کرنے پر وہ فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر پیر صاحب نے 1 قدم آگے بڑھ کر کچھ ایسی ویڈیو چینل پر ڈالنا شروع کر دیں جن میں کسی کے منہ سے وہ سوئیاں نکالتے ہیں، کسی کے منہ سے کیل نکالتے ہیں اور کسی کے منہ سے بندوق کی گولیاں نکالتے ہیں اور کسی کی آنکھ سے زنجیریں اور موتی نکالتے ہیں، جس پر اقرار الحسن نے پیر صاحب کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اقرار الحسن نے دعویٰ کیا کہ یہ ڈرامہ ہے، فراڈ ہے، نظروں کا دھوکہ ہے۔ اس کو ڈرامہ اور فراڈ ثابت کرنے کے لیے اقرار الحسن نے لبرٹی مارکیٹ اور انارکلی بازار میں 2 پروگرام کیے جن میں وہ نعمان نامی لڑکے کے منہ سے ایک ٹرک کے ذریعے سوئیاں، زنجیریں اور کیل نکالتے۔ 14 فروری کو اقرار الحسن پیر صاحب کے آستانے پر پہنچتے ہیں اور پیر صاحب سے چند سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ختم نبوت پر کوئی 2 آیتیں سنا دیں۔ نمبر 2، آپ جو مریض ٹھیک کرتے ہیں میرے حساب سے وہ آپ کے اپنے بندے ہیں۔ علماء کوئی 5 غیر متنازع مریض لے آتے ہیں، آپ انہیں ٹھیک کر دیں۔ نمبر 3، دم کرتے ہوئے آپ کون سا کلام پڑھتے ہیں؟ پیر حق خطیب ان سوالوں کے جواب دینے کی بجائے خود کو محب وطن ثابت کرتے رہے کہ میں انڈیا کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ پیر حق خطیب دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے مادری ولایت ملی ہے۔ یہ ولایت پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، چیلا کاٹنے سے، عمل کرنے سے نہیں ملتی، یہ ولایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ لہٰذا میرا شجرہ نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اس لیے مجھے ولایت ملی ہے اور میں ولی ہوں۔ پیر حق خطیب جیسے پیر لوگوں کو الو بنانے کے لیے قرآنی آیات کا غلط استعمال کرتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ وہ وسیلہ میں ہوں، لہٰذا آپ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر کر دوں گا۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، وسیلے کا مطلب عمل ہے، لہٰذا اپنا عمل بہتر کریں۔ دم سنٹروں میں یا دم کے اڈوں پر جانے کی بجائے مسجدوں میں جائیں اور عبادتیں کریں۔ آخر میں میری پیر حق خطیب سے التجا ہے کہ پھونک مار کر کم از کم میری یہ والی ویڈیو وائرل کر دیں۔